لله الحمد لله رب العالمين عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإن منها تقوى القلوب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا شفيع المذنبين ذکر نبی کا فرد عرنا ذکر نبی کا فرد عرنا چنگا لگتا ہے ذکر نبی کا فرد عرنا چنگا لگتا
ذکر نبی دا کردیا رہنا چنگا لگدا ایس بہانے رل مل بیٹھنا چنگا لگدا اور آل نبی عزت خاطر بچ کھڑے آل نبی عزت خاطر بچ کھڑے شیخ جنید دا جان کے ٹہرنا شیخ جنید دا جان کے ٹہرنا چنگا لگدا ذکر نبی دا کردیا رہنا چنگا لگدا اور اونچے بول نہ بول ظہوری اور رب دے بندے چلے اونچے بول نہ بول ظہوری رب دے بندے نیوی پاکے تردیا رہنا نیوی پاکے تردیا رہنا چنگا لگدا نیوی پاک چپ سے کا ہیرے مل سر شور بجاوے ناموتی نہیں اونچے بول نہ بول ظہوری رب دے بندے نیوی پاکے تردیا رہنا نیوی پاکے تردیا رہنا چنگا لگدا ذکر نبی دا او کردیا رہنا ذکر نبی دا کردیا رہنا چنگا لگدا ایس بہانے ایس بہانے رل مل بیٹھنا ایس بہانے رل مل بیٹھنا چنگا لگدا ذکر نبی دا کردیا رہنا چنگا لگدا حمد و ثنا بعد حضرات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا 14 مئی روز جمعہ 2021 آج کا جمعہ کا خطبہ شعائر اللہ یعنی اللہ کی نشانیاں بیان ہوگا اور بیت المقدس
تاریخ اور کتنی عظمت والا یہ شہر ہے جسے القدس بھی کہا گیا، بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، فلسطین بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی فضیلت اور مقام بیان کیا جائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کچھ گناہگار عاجز کو اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان ایک مقامات کا ذکر کرنے کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنائے۔ اس کی فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّ مِنْهَا تَقْوَى القُلُوبِ۔ فرمایا کہ وَمَن يُعَظِّمْ جو تعظیم کرتا ہے شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں کی، یہ دلوں کا تقویٰ ہے، دلوں کی پرہیزگاری ہے، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا۔ اللہ کی نشانیاں انسان کو اس لیے بتایا گیا کہ انسان غور و فکر اور تدبر کرے اور دیکھے کہ اللہ کے کن صالحین نے اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارا۔ جب انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہم سنتے اور اس کی نشانیوں پر غور و فکر کرتے تو روح کو پاکیزگی نصیب ہوتی ہے، اطاعت اور فرما برداری کی توفیق مل جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے اس کے دل کو اللہ تقوی کی دولت عطا کرتا ہے، خوف خدا اسے نصیب ہو جاتا ہے، اور پھر اگر یہ تعظیم ہمیشہ دل میں رہے تو بڑھتے بڑھتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مقام ولایت سے بھی ہمکنار کر دیتا ہے۔ تو اللہ کی نشانیوں کا ادب احترام کرنا چاہیے، جیسے اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا و مروہ بھی اللہ کی نشانیاں، اور نشانیاں اس لیے قرار پائیں گے کہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت حاجہ سلام علیہا اور اپنے محبوب بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ گئے تھے، لمبا طویل واقعہ۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو فرزند ہوئے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک ہے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ تو اسحاق علیہ السلام جو ہے انہوں نے بیت المقدس کو آباد کیا، جسے آپ القدس کہتے ہیں، اور اس کے گرد و نواح میں جو علاقے ہیں وہ بھی بڑی شان والے ہیں۔ بیت اللحم یہ بھی شان والا ہے، جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، بیت اللحم۔ اور معراج کی رات حضور علیہ السلام کو جبریل اس مقام پہ ملائے کہ یا رسول اللہ یہاں اتر کے قرآن سے 2 رکعت نماز پڑھے۔ فرمایا جبریل اس جگہ کا کیا نام ہے؟ عرض کی آقا اسے بیت اللحم کہتے ہیں۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا مقام یہ، تاکہ ایک تو یہ برکت والا مقام ہے، برکت والا مقام ہے، جہاں نبی پیدا ہوتے ہیں وہ برکت والا مقام ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ ولادت آپ کی بھی ہوئی ہے، ولادت میری بھی، لیکن فرمایا ولادت انبیاء کا مرتبہ مقام، اور جہاں مقام حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے وہ مقام بھی ہمارے دلوں کا چین اور سکون ہے۔ فرمایا کہ حضرت جبریل نے حضور کو یہاں براق سے عرض کی اتر کر تشریف لائے اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ ایک تو برکت والا مقام ہے، ایک حضور کے قدم لگ جائے تو اور برکت
یہ دنیا کا واحد شہر ہے جو یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے یکساں مقدس اور محترم ہے۔ لیکن آج کل کے یہودی شہر کا ادب نہیں کرتے۔ کسی دور میں تھا کیونکہ اگر ادب ہوتا تو آج کے لیے فلسطینیوں کے اوپر یہ لوگ مسائل مار رہے اور مسجد اقصی کی بے حرمتی کر رہے، مسلمانوں کو قتل کر رہے۔ تو یاد رکھو، چاہے یہودیت ہو چاہے عیسائیت ہو، کیونکہ یہودی جو ہے وہ قوم موسیٰ کہلاتی ہے اور عیسائی جو ہے وہ نصرانی کہلاتے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے۔ وہ چاہے یہودیت کا دین ہو، عیسائیت کا اور مسلمانوں کا تو ہے ہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے، قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کرنا، خواہ اپنے آپ کو جہنمی بنانا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کیا، خالدین فیہا ابدا، اللہ فرماتا ہے میں انہیں جہنم میں داخل کروں گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل کروں گا، کبھی وہ نکل پائیں گے نہیں۔ تو ہمارا دین تو ہمیں ویسے ہی، قرآن ویسے ہی ایسی تعلیم دیتا ہے اور حضور فرماتے ہیں کہ تم میں کوئی مومن، بخاری کے شروع میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا جس کے ہاتھ سے، پیر سے، زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کیا ہے؟ جنہیں یسوع مسیح بھی کہتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر میں نے پورا جمعہ پڑھایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک بد نگاہی کرنے سے انسان کو اللہ آنکھ کی وجہ سے پورے جسم کو عذاب دے گا۔ وہ آپ کو یہ تعلیم دیتے اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کو بھولے ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کیا ہے؟ تمام انبیاء کی تقریباً تعلیم یہ ہے کہ کسی مسلمان کو اذیت اور تکلیف نہیں دینی، جو رب پہ ایمان لے آئے اور نبی کے اوپر ایمان لے آئے۔ لیکن آج کل کے یہودیوں، عیسائیوں بڑے ظالم، نابکار اور ظلم و ستم کرنے والے، اللہ ان ظالموں کو کیف و کردار تک پہنچائے۔ تو فرمایا کہ جس طرح بیت المقدس قدیمی شہر ہے، اس میں انقلاب بھی بڑھے آئے، مختلف وقتوں میں شہر کے نام بھی بدلتے ہیں۔ موجودہ نام جو یروشلم ہے، بیت اللہ کا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اس کو یروشلم کہتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کا نام یروشلم رکھا۔ اب سنیں، حضرت اسحاق ابراہیم علیہ السلام کے فرزند، انہوں نے فلسطین کو آباد کیا، بیت المقدس کو آباد کیا۔ یہ بہت تاریخی کتاب ہے جو میرے ہاتھ میں، اس کے اندر ایک بات لکھی ہے کہ بیت المقدس کی تاریخ، بیت المقدس وجود میں کیسے آیا اور مسجد اقصی کیسے بنی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے کلیم اللہ کے ماننے والوں، ہم نے تمہیں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی ذریت کو فرعون اور آل فرعون سے نجات بخشی ہے کہ نہیں؟ فرمایا یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر کی طرف جائیں اور فرعون سے مقابلہ کریں، اسے دین اسلام کی دعوت دیں، اگر قبول کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس سے مقابلہ کیا جائے، مقابلہ اس سے کیا جائے۔ یہاں تک کہ فرعون اتنا بڑا ظالم تھا، اس کے صرف کلیم اللہ کا دنیا میں آنے کے لیے روکنا 70,000 بچوں کو زندہ ذبح کرا دیا، لیکن اللہ نے کلیم اللہ کو فرعون کے گھر
ذبح کرتا تھا۔ فَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہاری بیٹی کو چھوڑ دیتا تھا۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ، اس میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، بلا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون سے کلیم اللہ اور آپ کی قوم کو نجات عطا کی۔ جب نجات عطا کر دی تو بنی اسرائیل فرعون سے آزادی حاصل کر کے وادی طے یا سینا میں رہنے لگے، وادی طے یا سینا میں رہنے لگے۔ طور سینا کا ذکر بھی حدیث میں آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں بھی کیا، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِینِین، ذکر ہے کہ نہیں؟ اور طور سینا میں آ کے رہنے لگے تو یہاں آ کے انہوں نے ایک خیمہ کی عبادت کے لیے مختص کیا کہ قوم کے لوگ اس خیمے میں آ کے عبادت کریں گے۔ تو فرمایا کہ یہ خیمہ چلتا پھرتا عبادت خانہ تھا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اس خیمے کو یروشلم بیت المقدس کوہ سیمن کے مقام کے اوپر نصب کیا، جہاں حضرت یعقوب نے آپ میں اللہ سے شرف ہم کلامی حاصل کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے شرف ہم کلامی حاصل کی، اللہ سے باتیں کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے عبادت خانہ بنا دیا اور حضرت یعقوب کی وفات کے بعد ان کے بیٹے تھے داؤد علیہ السلام، یہ بیٹے ہیں یعقوب حضرت اسحاق کے۔ آگے حضرت یعقوب کے بیٹے ہوئے حضرت داؤد، انہوں نے جہاں ان کے والد نے خیمہ لگایا تھا انہوں نے مستقل وہاں ایک ہیکل کی تعمیر کی، ہیکل کی تعمیر کی۔ تاریخی باتیں آج بتا رہا ہوں، آپ کو وہ چٹپٹا مزہ نہ آئے لیکن تاریخی باتیں ضروری ہے۔ تو فرمایا اسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ اور آج کا یہودی جو لڑ رہا ہے تلویب سے نکل کے آ کے بیت المقدس بھی مسجد اقصی کے حملے کرتا ہے، یہ دوبارہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتا ہے اور ان کی سوچ کچھ اور ہے۔ یہ ہیکل حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو تعمیر کیا، نوح علیہ السلام کی قوم پہ جب عذاب آیا کہ 1440 سال بعد عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 1800 سال قبل 7 سال کی مدت میں تعمیر ہوا اور پھر یہ اسے مسجد اقصی بھی کہا جانے لگا، مسجد اقصی کہا جانے لگا اور یہی وہ مسجد اقصی ہے۔ اب اس کے گردا گرد بہت ساری نشانیاں ہیں، انشاءاللہ یہ کے بعد دیگر بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فجر پارے میں اسی مسجد اقصی کا ذکر کیا۔ بیت المقدس سب سے پہلے فتح ہوا حضرت عمر بن خطاب کے دور میں۔ عبیدہ بن جراح، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ دونوں بڑے عظیم صحابی ہیں۔ فرمایا عبیدہ بن جراح بھی بڑے عظیم صحابی ہیں اور حضرت خالد بن ولید جن کو حضور نے فرمایا کہ خالد سیف من سیوف اللہ، یہ اللہ کی لپکتی ہوئی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی علیہ السلام نے حضرت خالد بن ولید کے بارے میں اللہ کی لپکتی ہوئی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے کہ وہی اس کے رسول ہے، جب جنگ کے اندر جاتے تو ہر بار یہ تمنا آرزو لے کے جاتے یا اللہ خالد بن ولید کو شہادت کی موت عطا کر۔ تو یہ نیک تمنا ہر ایک کو کرنی چاہیے، اب قسمت نصیب اپنا اپنا ہے، لیکن یہ شہادت نہ پا سکے۔ انہوں نے ان کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا کہ جہاں کافروں نے جو تلواریں چلائی تھی اس کا نشان آپ کے جسم میں موجود تھا۔ تقریباً کہتے 100 نشان حضرت خالد بن ولید کے جسم میں موجود تھے، لیکن موت آئی تو بستر پہ ہی آئی تھی۔ اور آج کے رسول اتنے بڑے تھے کہ فرمایا جب جنگ میں جاتے تو ٹوپی گر گئی، جنگ چھوڑ کے ٹوپی تلاش کر لیتا۔ مسلمانوں کے عظیم سپاہ سالار اتنے بڑے فوجان ہیں تو ٹوپی کو کیوں تلاش کر رہے؟ کہا تمہیں پتہ نہیں اس ٹوپی پہ راز کیا ہے۔
فرمایا کہ جن کی عقیدت اور محبت و نبی پاک سے سنو اور ایمان تازہ کرو. آپ فرمانے لگے خالد کبھی اپنی قوت سے نہیں لڑتا، رسول اللہ کے کفار مبارک جو ہے میری ٹوپی میں ہے. یہ اسی کی برکت ہے کہ جب بھی میں جنگوں میں جاتا ہوں تو اللہ ہمیں پتہ عطا کر دیتا. تو نبی پاک کے ایک بات مبارک کے بارے میں سیاسی کا عقیدہ یہ ہے کہ اس کی برکت کی وجہ سے فارغ کو پتہ ہوتی ہے. اب یہ ایک علیحدہ موضوع ہے. منہ مبارک کا آپ کے حضور کے بارے میں کیا کیا کرامات اور کیا کیا معاملات ہیں، ایک علیحدہ پورا موضوع ہے. اس کے اوپر کتابیں بھی علماء کی آ چکی ہیں. تو بیٹا بھی جرا خالد بن ولید اور اسی جنگ کے اندر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چاہیے صحابہ کرام. آپ دیکھا تو 5000 صحابہ کرام نے جامع شہادت نوش کیا بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے، اور تقریباً 4 مہینے تک اس شہر کا محاصرہ تھا. 4 مہینے لیکن فتح حاصل نہ ہوئی، کیونکہ قلعے قلعے کی جو فصیل سی بڑی موٹی دیواریں تھیں، لہٰذا وہ اوپر سے تیر مارتے تھے کہ ان صحابی زخمی ہو جاتے تھے. توجہ رکھیں. فرمایا کہ اگر جو کہتا کہ چرا تشریف لے گئے تو اس شہر کا جو راہب تھا، پادری تھا، انہوں نے حضرت جو کہتا کہ چرا کو دیکھا تو کہا بھائی تم یہ قلعہ نہیں پتہ نہیں کر سکتے، بیت المقدس پتہ نہیں کر سکتے. ہاں مسلمانوں میں ایک شخص ہے ہماری کتاب میں لکھا ہے وہ بیت المقدس کو ضرور پتہ کر لے گا. کہا ہمیں بتاؤ وہ کون ہے. کہا ہم اس کی نشانیاں تمہیں نہیں بتا سکتے لیکن اس کا نام ہم تمہیں ضرور بتا دیتے. دور کا حضرت عمر بن خطاب کا. کہا تمہارے نبی نے کہا ہے کہ میری امت میں ایک صحابی جو لال رنگ والا ہے وہ اس قلعے کو پتہ کرے گا بیت المقدس. اس کا نام ہے عمر. لوگ اسے فاروق اعظم بھی کہتے ہیں. حضرت عبیدہ بڑے خوش ہوئے گا. خدا کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو خلیفہ بھی عطا کیا وہ حضرت عمر بن خطاب ہے. انہوں نے فوراً قاصد کو خط لکھا کہ حضرت عمر سے کہتے ہیں جتنا جلدی ہو سکے اور آپ تشریف لیں. اس سے پہلے بھی اس میں دعوت ہو چکی تھی کہ حضرت عمر بن خطاب نے صحابہ سے مشورہ کیے. مشورے کے لیے جب میٹنگ بتائی کہ کون سے علاقے کے اوپر پہلے حملہ کرنا چاہیے، حصار کے اوپر یا بیت المقدس کے اوپر، تو حضرت مولا کائنات جو نبی پاک کے قاسم خاص سے ان سے مشورہ کیا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ مسلمانوں کو اللہ سب سے فتوحات میں سب سے پہلے فتح جو عطا کرے گا وہ بیت المقدس کی کرے گا، پھر حصار کی کرے گا. تو حضرت علی کے کہنے کے اوپر حکم دیا کہ آپ بیت المقدس کے اوپر حملہ کریں. تو 4 مہینے تک صحابہ کرام نے اس کا محاصرہ کیا. پھر یہ خط کون سا قاصد لے گئے تو حضرت عمر تشریف لے گئے. مدینہ پاک میں علی مرتضیٰ کو اپنا نائب اور خلیفہ متعین کیا، منتخب کیا اور خود تشریف لے گئے. اور یہی وہ مقام ہے جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے غلام کے ساتھ اونٹ کے اوپر ایک بار آپ سوار ہوتے تھے، ایک بار آپ کا غلام سوار ہوتا تھا. اور جب وہاں داخل ہوئے تو بھائی غلام کی تھی کہ حضرت عمر بن خطاب اونٹنی کی مہار پکڑ کے داخل ہو رہے تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں امام الانبیاء علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اللہ تعالیٰ نے حق عمر کی زبان پہ جاری کر دیا. قرآن کی 20 سے 22 آیتیں حضرت کی سوچ کے مطابق نازل ہوئی ہے. تو آپ صبر کرتے تھے. آپ کی عادت تھی فجر کے بعد صبر کرتے، زور تک صبر کرتے، زور کی نماز ادا کرتے، ریسٹ کرتے تھوڑا، تو پھر آگے چلتے. پھر عصر میں ایک مقام پہ ٹھہرتے، پھر مغرب کی بار عشاء بھی وہیں پڑھتے، فجر بھی وہیں پڑھتے، فجر پڑھ کے پھر سفر شروع کر دیتے. تو جس راستے سے گزر رہے تھے لوگ آ رہے تھے زیارت کے لیے کہ نبی پاک کے خلیفہ مسلمانوں کے امیر، اور آپ جہاں بھی بیٹھتے تھے لوگ اپنی عرضیاں پیش کرتے تھے، آپ ان کے مسائل سنتے تھے، حل کرتے تھے، پھر تقریر کرتے تھے، وعظ و نصیحت کرتے تھے. جہاں جہاں حضرت جاتے رہے وہاں
عاشق اور دیوانے حضور کا سچا امتی جہاں بھی بیٹھتا ہے وہ لوگوں کے لیے اس کی زندگی مشعل راہ بنتی ہے۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں صحابہ نجوم اور سے صحابہ نجوم کا بھی تدیتم فرمایا میرے صحابہ میں کسی کی اتباع کرو ہدایت پا جاؤ گے، وہ ہدایت کے ستارے بن گئے۔ یہاں تک کہ یہ سفر جاری رہا، بیت المقدس آنے والا قریب بھی تھا کہ ایک فوجی دستہ ملا۔ آپ نے حضرت زبیر العوام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ اسلامی لشکر کا ایک دستہ ہے جو اس لیے آیا ہے تاکہ شہر والوں کو لشکر والوں کو خبر دی جائے کہ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب بیت المقدس داخل ہونے والے۔ کہا حضور پورا لشکر ان کی نگاہیں اس رستے پہ لگی ہیں جو مدینہ پاک سے آ رہا اور سر اٹھا اٹھا کے نبی کے صحابی اور عاشقان کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ انہیں خبر دے دو کہ ہم پہنچنے والے ہیں۔ کیوں آپ بیت المقدس میں تشریف لے گئے اور بات نے کہا کہ ایک مرتبہ ہی بیت المقدس گئے یا 2 مرتبہ، اس کے علاوہ یہ دوبارہ سفر انہوں نے کیا نہیں ہے۔ کیوں اکثر حضرت ڈرتے تھے مدینہ پاک سے نکلتے ہوئے، حضرت کو یہ خوف لاحق ہو جاتا تھا کہیں مدینے سے باہر مجھے موت نہ آ جائے۔ اور بخاری کی روایت ہے حضرت سر سجدے میں ڈال کے دعائیں کرتے تھے اور دعا کی تھی امام بخاری نے نقل کیا اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ یا اللہ عمر تیری بارگاہ میں شہادت کی موت مانگتا ہے اور موت آئے شہادت بھی آئے تو مدینہ تو رسول کے اندر آ جائے، مدینہ پاک کے اندر مجھے موت آئے۔ اور حضور نے ان کی شہادت کی خبر بھی دی تھی اور نبی پاک علیہ السلام نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ عمر کیا کل قیامت کے دن جب میں اپنی قبر سے اٹھوں گا تو میرے ایک طرف عمر بن خطاب ہوں گے، ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق ہوں گے۔ یہ بھی نبی پاک نے خبر دی تھی اور حضور نے فرمایا تھا کہ جتنے آسمان پہ ستارے ہیں اتنے میرے عمر کی نیکیاں ہیں، لیکن بیٹھ جانے میں اس لیے خوف زدہ تھے کہ موت آئے تو مدینے میں آئے۔ اور حضور فرماتے ہیں ہو سکے تو مدینے میں مرو، ہو سکے تو مدینے میں مرو۔ فرمایا جس کو مدینے میں موت آ گئی پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کی موت کی گواہی بھی میں دوں گا، اس کی شفاعت بھی میں مصطفیٰ کروں گا۔ یہ بہت عظمتوں والا مقام اور فضیلت والا مقام ہے۔ حضرت عمر بن خطاب شہر میں داخل ہوئے، اسلامی لشکر کو زور کی نماز پڑھائی، وعظ و نصیحت کی اور پھر بیت المقدس کے واقعات جو سنانا شروع کیے صحابہ نے تو حضرت کی آنکھیں نمناک ہو گئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز کا ٹائم ہوا تو مؤذن کو اذان کے لیے حکم دیا گیا۔ عمر بن خطاب کی نظر پڑی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر۔ یہ وہی بلال ہے جو نبی پاک کے خزانچی بھی رہے اور مؤذن رسول بھی رہے۔ حضور کی وفات کے بعد یہ مدینہ کو چھوڑ کے شام آ گئے اور یہاں لشکر اسلام کے اندر داخل ہو کے جہاد کر رہے تھے، تو انہوں نے مدینہ پاک چھوڑ دیا تھا۔ جن کے لیے اذان دیتا تھا وہ محبوب بھی نہیں رہا اور اب میں اذان کیسے پوری کروں گا؟ واقعہ پھر وہ اذان پوری مار دکھائے وہ کر نہ سکے۔ تو حضرت عمر بن خطاب کے سامنے جب حضرت بلال نے اذان پڑھی تو صحابہ کی صحابہ اس طرح رکتا رہے، رو رہے ہیں کہ مدینہ پاک نبی پاک کی یاد آ گئی۔ حضور علیہ السلام کا دور نبوت، نبی پاک کی حیات کا وہ دور یاد آ گیا جب حضرت بلال اذان کرتے تھے، نبی پاک کا چہرہ آنکھوں کے سامنے ہوتا تھا۔ حضرت بلال نے اذان پڑھی، فرمایا کوئی شخص ایسا نہ تھا جس کی آنکھوں میں آنسو کے دھارے بہنا نکلے ہوں، ہر صحابی دارو قطار رو رہا تھا۔ فرمایا وہ صحابہ کے اوپر کشیداری ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو گئی۔
اقصا میں آپ نے جانا تھا تو وہاں فجر کے بعد تشریف لے گئے، قلعے کی دیواریں دروازے بند تھے اور ان کا جو راہ تھا اس نے پہلے خبر دی تھی کہ سرخ رنگ کا جسم والا ایک شخص ہوگا، نام اس کا عمر ہوگا، لقب اس کا فاروق اعظم ہوگا اور اسی کے ہاتھوں بیت المقدس فتح ہوگا۔ تو آپ جب گئے تو حضرت عبیدہ کی جناب کے ساتھ تھے، ان کا جو بڑا راہ تھا وہ دیوار کے اوپر چڑھا، کہا کہ جس شخص کی خبر دی گئی ہے تمہاری کتاب کے اندر وہ موجود ہے۔ تو اس نے بڑے غور سے حضرت عمر بن خطاب کو دیکھا، دیکھتا رہا اور دیکھنے کے بعد وہ قلعے کی دیوار سے چیخ پڑا اور کہنے لگا یہودیوں کو جلدی کرو، دروازے شہر کے کھول دو اور فوراً ان کی خدمتوں میں گر جاؤ، ان سے تم معافی مانگو تاکہ تمہیں معافی مل جائے، پناہ مل جائے۔ تو خراج دینا انہوں نے قبول کیا، اے تو بیمار ہو گئے اور یوں یہ بیت المقدس جو ہے فتح ہو گیا اور مسلمانوں کے ہاتھ میں یہ قبلہ اول بیت المقدس کا پورا علاقہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا اور یہ تقریباً 11ویں صدی تک مسلمانوں کے پاس تھا، 11ویں صدی تک مسلمانوں کے پاس رہا ہے اور اس کے بعد پھر یہ یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ تقریباً 1099 سے 1187 کے درمیان یورپی صلیبی بیت المقدس فلسطین پر قابل ہو گئے اور 1516 سے 1917 تک فلسطین سلطنت عثمانیہ کے زیر نگرانی رہا۔ 12ویں صدی کے اندر تقریباً 587 کے اندر پھر ایک اور مسلمانوں کا عظیم سپہ سالار صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا بیت المقدس، کیونکہ یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا تھا اور پہلے 2 مرتبہ اس پورے شہر کو تباہ کیا، ایڈرین نے اور ایک اور بڑا ظالم اور جابر گزرا اخت نصر، جس کے دور میں حضرت دانیال علیہ السلام تھے، اس نے شہر کو تباہ کیا۔ پھر دوسری مرتبہ اسے فتح کیا صلاح الدین ایوبی نے اور صلاح الدین ایوبی خود غوث پاک کے مدرسے کا طالب علم ہے، صلاح الدین ایوبی، اور غوث پاک کے مدرسے میں ہر سال جو دورہ حدیث کے طالب علم تیار ہوتے تھے تقریباً 3000 اور ایسے مدرسے طالب علم بھی تیار کہ ہمارے یہاں اگر بخاری پڑھائی جا رہی ہے تو نیچے ٹچ موبائل بھی چل رہا ہے، فیس بک بھی کھلی ہوئی، استاد حدیث پڑھا رہا ہے، ادھر یہ موبائل ہے۔ پہلے استاد بھی پابند ہوتے تھے اور شاگرد بھی پابند ہوتے تھے اور غوث پاک نے تقریباً 38 سال تک مدرسہ پڑھایا، تدریس کی ہے۔ اگر دن میں 13 سبق پڑھاتے تھے، فجر پڑھا کے آپ ظہر تک حدیث پڑھاتے تھے، پھر آپ قرآن پڑھاتے تھے، تفسیر پڑھاتے تھے اور دیگر فقہ حنبلی کے اسباب پڑھاتے تھے۔ ایک کہتا ہے کہ میں نے بڑا غور کیا کہ میں دیکھوں تو صحیح حضرت کے مشاغل کیا ہے، تو سارا دن پڑھاتے رہے، عشاء پڑھ کے میں نے دیکھا کہ 2 رکعت نماز کی نیت کی، یہاں تک کہ فجر ہو گئی، یہاں تک فجر ہو گئی اور پورا قرآن 2 رکعتوں میں حضرت غوث پاک نے ختم کیا۔ ایک دن نہیں، 15 سال تک یہی معمول رہا، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ ہر سال 3000 طالب علم دورہ جس کے تیار کرتے، فرمایا آپ ان کی دستار بندی کرتے، استاد اگر کامل ہو تو شاگرد بھی کامل ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ 7 عالم بنتے اور 7 ولی بھی بنا دیتے۔ وہ آج ہمارے کوئی تہجد نہیں پڑھتے، کچھ پڑھتے ہوں گے، اللہ انہیں اور پڑھنے کی توفیق عطا کرے، کوئی فجر میں بھی سوئے رہتے اور آج تو میں نے دیکھا بڑے بڑے حدیث نمازی بھی فجر میں نہیں تھے، یہ حالت ہوتی ہے، سوتے رہتے۔ فرمایا کہ یہاں تک کہ وہ طالب علم تہجد میں بھی اٹھے ہوئے تھے، یہاں تک کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 3000 طالب علم ہر سال تیار کرتے، انہیں ظاہری علم بھی دیتے، باطنی علم بھی دیتے۔ جب بیت المقدس کے اوپر حملہ کیا تو زیادہ تر طالب علم حضرت غوث پاک کے مدرسے کے طالب علم۔ اب وقت نہیں میں ان کا نام لے کے ایک تشریح کروں
کہ کون کون صلاح الدین ایوبی کے لشکر میں شامل تھے. اتنا بھی کہنا کافی ہے کہ وہ لشکر کتنا عظیم ہوگا کہ جس کا سپہ سالار صلاح الدین ایوبی ہے. اسے سلطان المسلمین کہا گیا، سلطان الدین کہا گیا. اور یہ جو ہے یہ سپہ سالار تیار کرنے والا کون ہے؟ اپنی فوجوں کا سپہ سالار متعین کرنے والا سلطان نور الدین زنگی ہے. اس کی فوجوں کا یہ سپہ سالار تھا. وہ سپاہ کے مدرسے کا طالب علم تھا. اس نے پھر لاکھوں سپاہیوں کے ساتھ جو حملہ کیا تو اللہ نے اس کے ہاتھ پہ بیت المقدس کو فتح تھا. اور مسجد اقصی کی جو ابھی تعمیر موجودہ تعمیر ہے یہ صلاح الدین ایوبی نے اپنے ہاتھ سے کرائی ہے. اور گنبد جو ہے بڑا عظیم گنبد ہیرے جوہرات سے مربع حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی تھی. اور اسی مسجد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا. اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع العلیم. بات ہے وہ ذات اس نے سیر کرائی اپنے بندے کو. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف. حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیں دنیا میں سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلی مسجد دنیا میں ان اول بیت بنی للہ، سب سے پہلا گھر اللہ کا بنی للناس لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مسجد حرام ہے جہاں آج کعبہ اللہ. اور بعد میں یہ بیان کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی تھی. اور حضرت آدم سے لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک دیگر انبیاء کا قبلہ بیت اللہ رہا. حضرت موسیٰ سے لے کے حضرت عیسیٰ تک انبیاء کا قبلہ بیت المقدس رہا. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا 16-17 مہینے تک حضور علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف رخ نبوت کر کے نماز پڑھی. میں نے بھی اس مسجد میں نماز پڑھی ہے. آپ میں بہت سارے گئے ہوں گے، جو نہیں گئے اللہ مجھ سمیت کر لے جائے. اسے کہتے ہیں مسجد قبلہ ہے. ایک روزہ میں نے وہاں افطار کیا تھا، مجھے یاد ہے. اللہ پھر لے جائے اس مقام کے اوپر. تو حضور یہی نماز پڑھ رہے تھے تو نماز کی حالت میں حکم آ گیا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اے محبوب نماز کی حالت میں آپ کا آسمانوں کی طرف چہرے کا اٹھنا اور نگاہوں کا اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ بیت المقدس سے آپ کا قبلہ کعبۃ اللہ کو کر دیا جائے. آپ نماز ہی میں اپنا رخ انور بیت اللہ کی طرف کر لیں. تو حضور نے نماز کے اندر ہی مسجد قبلہ کے مقام پہ نماز پڑھتے ہوئے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لیا. اور یہی وہ مقام ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. اللہ ارشاد فرماتا ہے جو حرم میں آ گیا وہ اللہ تعالیٰ کی امان میں آ گیا. یہاں ایک نماز پڑھنا 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے. اور مسجد نبی میں ایک نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کا ثواب ہے. مسجد اقصی کا ذکر کر رہا تھا. مسجد اقصی کے بارے میں آتا ہے کہ اس میں 3 روایتیں. ایک روایت ہے کہ جو میرے استاد علامہ عمر کی اس کتاب کے طریقہ آپ فرماتے ہیں روایت لکھی ہے انہوں نے حضرت نے 50,000 نمازوں کا ثواب ہے مسجد اقصی میں نماز پڑھنا. ایک روایت ہے کہ 25,000 نمازوں کا ثواب ہے. ایک روایت ہے کہ 5,000 نمازوں کا ثواب ہے. بہرحال ثواب اپنی جگہ لیکن یہ شہر بھی بڑا مقدس ہے، یہ مقام بھی بڑا محترم ہے. فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کرنے کے بعد وصال کرنے کے 40 سال بعد پھر حضور نے فرمایا کہ مسجد اقصی کی بنیاد رکھی گئی.
یہ بیت المقدس اس کی بنیاد مسجد اقصی کی رکھی گئی ہے، پوری تاریخ ہے۔ تقریباً بیت المقدس جو ہے اس کا 27,000 مربع میل علاقہ، اور 1948 کے اندر صہیونی یہودی فلسطین میں جو اسرائیل کے نام سے اپنی مملکت قائم کرنے میں کامیاب ہوئے اور تسلط جمایا ہے، تقریباً 3-4 جگہوں میں اسرائیل کو وسعت دے کے پورے فلسطین پر انہوں نے اب تسلط جما دیا۔ 40 لاکھ سے زائد مسلمان یہاں رہائش پذیر ہیں، 40 اب تو اس سے بھی زیادہ ہو گئے، اور تقریباً 1947 کے اندر فلسطین کا علاقہ اس کا بٹوارا ہوا، فیصلہ ہوا اقوام متحدہ کی بنیادوں کے اوپر، اور اس کا تقریباً بتاتے ہیں 6.25 لاکھ یہودیوں کے لیے 55% علاقہ یہودیوں کو دے دیا گیا۔ 6.25 لاکھ یہودی کے لیے انصاف ہے اقوام متحدہ کہ جتنے بیٹھے یا خبیث بیٹھے یہ کبھی مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیں، اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہودی تقریباً 4% ہے فلسطین کے اندر، 4% یہودی ہے اور 86% مسلمان ہیں، اور تقریباً 56 ممالک اسلامی ہونے کے باوجود اور 30 لاکھ اس وقت اسلامی ممالک کی فوجیں ہیں، اور ان کے پاس کئی ایٹم بم ہے، کئی ہتھیار ہے، لیکن اس کے بعد ڈرپوک ہیں، کھل کے بات نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہودیوں کی غلامی کر دی، کیونکہ پاکستان کا قانون اب پاکستان میں نہیں بنتا۔ شاید آپ اختلاف کریں میری بات سے، ہر ایک کا اپنا اپنا موقف ہوتا ہے، سارا انگریز کا قانون نہیں۔ کہتے ہیں پاکستان پاک لوگوں کے رہنے کا مقام، لیکن فیصلے سارے امریکہ اور برطانیہ سے آتے ہیں۔ یہ اتنے ڈرپوک ہیں، اور پہلے کے مسلمان ایسے تھے کہ جن 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ، میں اپنے بچوں کو یہ کہہ کے گود میں سلا لیتی تھی کہ عمر آ رہا ہے جلدی کرو سو جاؤ، تو وہ ڈر کے مارے سو جاتے تھے۔ تو جب تک یہودیوں کی غلامی مسلمانوں نے نہیں کی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دوام بخشا، اور جب سے یہ ڈرپوک ہو گئے، بے نمازی ہو گئے، بد عمل ہو گئے، شرابی بن گئے، زانی بن گئے، وعدہ خلاف اور جھوٹے بن گئے، تو ذلت اور رسوائی تو مقدر ہوگی ہوگی۔ کیوں؟ ہم نے اپنے قوم پہ گلہارا خود ہی مارا، تو آج ہم پیٹ رہے ہیں کہ وہ فلسطینیوں کو مار رہے، مسلمانوں کو افغانستان میں مارا، عراق میں مارا، 10-12 لاکھ کو عراق میں مار گئے، 6-8 لاکھ 10 لاکھ یہ افغانستان میں مار گئے، برما میں مارا، کشمیر میں مار رہے۔ تو جگہ جگہ مسلمان جو پٹ رہا ہے وہ اس وجہ سے پٹ رہا ہے، اس نے اپنے مقام کو کھو دیا۔ لیکن وہ وقت بھی دور نہیں ہے کہ یہی سے فوجیں خراسان سے اور پاکستان کی سرزمین سے نکلے گی، غزوہ ہند بھی ہوگا، بیت المقدس بھی پتہ ہوگا، مقام انڈیا بھی پتہ ہوگا، کیونکہ یہ عرب تو بالکل کھوکھلے ہو گئے، عیاشیوں میں پڑ گئے، لہٰذا یہ یہودیوں کے غلام بنے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے سلطنت عثمانیہ کو طاقت عطا کی، مسلمانوں کو اللہ نے طاقت دی ہے، لیکن اپنے مقام کو سمجھے۔ عرض کر رہا تھا کہ فرمایا کہ یہ وہی مقام ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے خاص کو، لیلا من المسجد الحرام، مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، وہ مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کا ارد برکتیں رکھی ہے، ارد گرد ہم نے برکتیں رکھتی ہیں مسجد اقصی کے۔ مسجد اقصی جو ہے تقریباً اس کے حرم شریف کا جو طول ہے تقریباً 1600 فٹ ہے اور عرض 1300 فٹ ہے، چاروں طرف دیوار ہے، 10 دروازے ہیں اس کے مسجد اقصی میں۔ اس کے قریب ایک مقام ہے جسے قبۃ الصخرا کہا جاتا ہے، اور آسمان سے جو فرشتے بیت اللہ کی طرف جاتے ہیں اسی مقام صخر پہ اتر کے بیت اللہ کی طرف جاتے ہیں، ان کے وہاں پہنچتے ہیں۔
یہی مقام صخر ہے کہ دنیا میں جتنے میٹھے پانی کے چشمے ہیں ان کا مرکز مقام صخرہ ہے، اور یہی وہ مقام ہے صخرہ کہ جہاں حضرت جبریل کے قدم بھی لگے ہیں اور حضور کے قدم کے نشان بھی موجود ہیں۔ اور اس کے قریب ہی نبی پاک نے معراج کی رات اپنے براق کو باندھا۔ ایک پنجابی شاعر ہے، اس نے عرض کی، میں عرض کی کہ جبریل تلیان تم کے چلو یا رب دا پیغام آگے آئے، سواری لے کرتے اے براق آیا، تے باغاں پڑھ لو غلام آگے آئے، جاگ ساج پہنچے محمد پیارے، نبی سب کھڑے انتظاری سارے، نبیان آدم نے فرمان کیتا، سبا ٹھیک کر لو امام آگے آئے۔ اللہ فرماتا ہے وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہے، یہ ارد گرد کی برکتیں اگر اس کے اوپر بیان کرنا شروع کر دیں تو اس میں بھی کافی وقت گزر جائے۔ یہ برکتیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ حرم شریف کے تقریباً قریبی حدود حرم کے اندر ہی اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا مزار قرآن ہے۔ تقریباً 30 فٹ لمبی قبر ہے اور 12 فٹ اونچی ہے، اور اوپر سبز رنگ کا غلاف ہے، سر انور کی طرف سبز رنگ کا ایک امامہ رکھا گیا، اور یہی قریب حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا مزار ہے۔ وہ اللہ کی بندی جو بیت المقدس، کیونکہ بیت المقدس کے جو امیر رہے وہ حضرت زکریا علیہ السلام رہے، اور بیت المقدس کے جو جتنے خادمین تھے تقریباً ان کی تعداد 4000، اور بعض روایتیں میں نے تاریخ پڑھی ہے اس میں 70,000 بھی بتاتے ہیں۔ ان کے جو سردار اوپر رکھے ہوئے تھے تقریباً ان کی تعداد بعض نے کہا 27 تھی، بعض نے کہا 70، اور ان سب سے بڑے سردار حضرت زکریا علیہ السلام تھے، اور انہوں نے ایک گرا، کیونکہ حضرت حنا نے یہ دعا مانگی تھی، یا اللہ جو مجھے اولاد دے گا میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے مختص کر دوں گی، تو بیٹے کی بجائے اللہ نے بیٹی مریم دی تھی، تو حضرت حنا جو ہے ان کی بیٹی حضرت مریم، اور جو ماں ہے عیسیٰ علیہ السلام کی بیت المقدس کی خدمت کرتی تھی، اور ان آج کی وہ جگہ وہاں موجود ہے جہاں بے موسم پھل نازل ہوتے ہیں۔ فرشتے لکھے دخل علی زکریا المحراب وجد عندہ رزقا، وہ محراب مقدس بھی مسجد اقصیٰ کے قریب ہے، ان کا مزار بھی جہاں، اور یوسف نجار کا جنہوں نے حضرت مریم کی عیسیٰ علیہ السلام کو پالا ان کی قبر بھی یہی ہے، اور بیت المقدس کے تقریباً 20-22 میل کے فاصلے پہ مسجد ابراہیم جسے آج مقام خلیل کہتے ہیں، وہاں حضرت ابراہیم کا مزار بھی ہے، حضرت اسحاق کا مزار بھی ہے، حضرت یعقوب کا مزار بھی ہے، ان کی ازواج کا مزار بھی یہی ہے۔ تو اس وجہ سے یہی قریب ایک مقام ہے، تقریباً 8 میل کے فاصلے پہ گاؤں کریا ہے، دورہ کے نام سے یہاں مشہور ہے، یہاں حضرت نوح علیہ السلام کا مزار ہے، اور پھر بیت المقدس سے تقریباً 27 میل کے فاصلے کے اوپر جسے یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضرت عیسیٰ حضرت رابعہ بدری کا مزار بھی یہاں ہے، اور 27 میل کے فاصلے پہ ایک پہاڑ ہے وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزار ہے۔ تو یہ اتنے مزارات انبیاء حدود حرم اس بات کی بیان دلیل ہے کہ اس کو مسجد اقصیٰ بھی کہا گیا، بیت المقدس کی سراتے کو کہا گیا، قدس بھی کہا گیا کہ بڑے انبیاء اور صالحین کے مزار ہیں، لہذا یہ مقام بڑا مقدس مقام ہے، اور آج اس مقدس مقام پہ یہودی راکٹ مارتے ہیں، گولیاں برسا رہے، نمازیوں کو نماز نہیں پڑھنے، اور مسجد اقصیٰ اور اس کا جو احاطہ ہے اتنا بڑا ہے، تقریباً 5 لاکھ نمازی آتے ہیں،
اور یہی وہ مقام ہے جہاں حضور علیہ السلام نے تقریباً تمام انبیاء کی امامت فرمائی، اور یہی حضرت جبریل نبی پاک علیہ السلام کو لے کے حاضر ہوئے، تمام انبیاء علیہ السلام موجود ہیں، اور یہ جتنے انبیاء تھے ان کے بارے میں علماء کی تحقیق یہ بتاتی ہے یہ اپنے جسموں کے ساتھ اور روحوں کے ساتھ موجود تھے، کیونکہ امامت کے مسائل میں یہ ہے کہ میں امامت کرتا ہوں تو میرے پیچھے آپ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں، کہ ساری روح ہی بیٹھی ہوئی، جسم بھی ہے، روح بھی ہے، زندہ انسان، اسی کی امامت ہوتی ہے نا، کہ روح کی امامت تو ہو نہیں سکتی۔ ہاں، روح الامین نے فرشتوں کی امامت کی، وہ کہلاتا مسئلہ ہے۔ تو یہ سارے اپنے جسم کے ساتھ موجود تھے، تو جبریل لے کے حضور کو آئے، نبی پاک فرماتے تھے میں کھڑا تھا، اتنے میں جبریل نے اذان پڑھی، یہ بھی بیت المقدس میں وہ مقام ہے مسجد اقصیٰ کے، تکبیر پڑھی، سارے انبیاء موجود تھے، حضور فرماتے ہیں جبریل نے میرا ہاتھ پکڑ کے مصلی کے اوپر کھڑا کر دیا، سبحان اللہ، یا رسول اللہ آپ سب کے امام ہیں، کہ اقصیٰ میں جماعت نبیوں کی دیکھی تو فرشتے بول اٹھے، کیا خوب امامت ہوتی ہے، کیا خوب جماعت ہوتی ہے، کیا خوب امامت ہوتی ہے، کیا خوب جماعت ہوتی ہے۔ تمام انبیاء نبی پاک علیہ السلام کے مقتدی بنے، حضور تمام انبیاء کے مقتدا بن گئے۔ یہاں محراب زکریا بھی ہے، یہاں وہ مقام بھی ہے جہاں حضرت داؤد بیٹھ کر قوم کے فیصلے کیا کرتے تھے، حضرت سلیمان فیصلے کیا کرتے تھے۔ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام بیٹھ کر زبور شریف کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور وہ تلاوت کی سحر امیز ہوتی تھی کہ جلتا ہوا پانی رک جاتا تھا اور اڑتے ہوئے پرندے رک جاتے تھے۔ تو بڑے بڑے مرتبے اور مقام کے نشانات اسی جگہ پہ موجود ہیں، فلسطین، مسجد اقصیٰ۔ اب ایک بات ٹائم مختصر ہے، ایک واقعہ میں اور اس مقام کا بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ بیت المقدس کی حفاظت کرے، آمین۔ یہ یہودی نے گرانا ہے مسجد اقصیٰ، انہوں نے ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا ہے، اور یہ دجال اکبر کے لیے رائے ہموار کر رہے ہیں کہ دجال یہی آئے گا، ہیکل سلیمانی تعمیر کریں گے، پھر وہ ان کے گرجے میں آج بھی وہ چٹان موجود ہے جس کے اوپر دجال بیٹھ کے پوری دنیا کو کنٹرول کرے گا، ان کا یہ ذہن ہے۔ لیکن حضور نے یہ فرمایا ہے کہ دجال کو عیسیٰ علیہ السلام ماریں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے نا ویسے پگھلے، اور آپ کی خوشبو محسوس کر کے وہ سینکڑوں میل کے فاصلے پہ بھاگے گا، آپ اس کا تعاقب کریں گے اور اس کی کمر میں نیزہ ماریں گے جس سے وہ بدبخت ہلاک ہوگا۔ یہ مقام علیہ پھر مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے گا، امام مہدی کا تخت بھی بیت المقدس میں رکھا جائے گا، اور ترمذی کی روایت کے مطابق غزوہ ہند ہوگا، یہ سارے بادشاہ پابندے سلاسل کر کے بیت المقدس میں زنجیروں میں جکڑ کے امام مہدی کے تخت کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اور یہودیوں کی حالت کیا ہوگی؟ حضور فرماتے ہیں، نبی پاک فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی یہ حالت، یہ چھپتے پھرے بھاگے، اور جس پتھر کے پیچھے ہوں گے پتھر بولے گا مسلمانوں کو، پھر مجاہدین اسلام کو کہ میرے پیچھے یہودی ہے اس کو مار، یہاں پتھر بھی بول پڑیں گے یہودیوں کے خلاف۔ تو یار یہ ظلم و ستم کر رہے ہیں لیکن ان کا انجام بد ہی ہوگا، کیوں؟ انہوں نے ٹکر کس سے لی ہے؟ محمد مصطفیٰ اور آپ کے دین سے لی ہے، اور اس دین